السلام علیکم، آپ لوگ میرا بلاک چین کا کورس لے رہے ہیں النافع کے اوپر، اور ہم بات کرتے ہیں گولڈ اسٹینڈرڈ اور گولڈ کے بارے میں. اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ سن 1717 کے اندر سر آئزیک نیوٹن جو رائل منٹ کے ماسٹر تھے، انہوں نے گولڈ اور سلور کے بیچ میں ایک معیار مقرر کر دیا تھا اور سلور کو تمام تر سرکولیشن سے باہر نکال دیا تھا. ہم لوگوں نے دیکھا کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کیا ہے اور گولڈ اسٹینڈرڈ کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور کینیڈا، نیو فاؤنڈ لینڈ اور جرمنی نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو 1821 کے بعد اپنا لیا. امریکہ نے گولڈ ایگل اور کینیڈا نے گورنمنٹ گولڈ کے نام سے گولڈ متعارف کروایا، اور تمام ملکوں نے اس معیار کو عالمی جنگ عظیم اول کے شروع ہوتے ہی ختم کر دیا. تو یہ ورلڈ وار 1 تک چلا تھا، اس کے فوراً بعد ختم ہو گیا. 1931 کا عظیم معاشی انحطاط، جسے ہم گریٹ ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں، اس نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو پوری دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دیا. جب دنیا کے اندر یہ گریٹ ڈپریشن آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور انہیں دھڑا دھڑ پیسے دے کر سونا نکالنا شروع کر دیا. بینک آف انگلینڈ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. اس کا سربراہ مونٹناگرو نورمن اس پریشانی میں مبتلا ہو کر طویل رخصت پر چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھیوں نے ایک دن اچانک گولڈ اسٹینڈرڈ ختم کر دیا. امریکہ میں ایف ڈی آر، فرینکلن ڈی روزویلٹ کی حکومت تھی، وہ صدر تھے. ایف ڈی آر کے تمام مشیر نے انہیں گولڈ اسٹینڈرڈ پر رہنے کی تجویز دی، سوائے ایک کے. اس شخص کا نام تھا جارج وارن، اور وہ ان کے پاس زرعی معاشی کے طور پہ ان کا ایڈوائزر تھا. صدر نے اسی کی بات سن لی اور امریکہ نے بھی سونے کے معیار کو تدریجاً خیرباد کہہ دیا. باقی دنیا نے انگلستان اور امریکہ کی پیروی ہی کرنی تھی، اور اس طرح ہلکی ہلکی دنیا گولڈ اسٹینڈرڈ سے باہر آ گئی. اس معیار کو خداحافظ کہنے والا آخری ملک سوئٹزرلینڈ تھا، جس نے سن 2000 میں سونے کے معیار سے خلاصی چاہی. 1970 میں صدر نکسن نے ڈالر سے سونے کے عالمی تبادلے پر یکسر پابندی لگا دی، اور یوں یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا. امریکی نوٹ پر حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا کہ بدلے ہم خدا پر بھروسہ کر دیں لکھ دیا گیا. اگرچہ عالمی جنگ عظیم اور دوئم کے فوراً بعد دنیا نے کسی طور گولڈ اسٹینڈرڈ پر جانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی. جولائی 1944 میں ماؤنٹ ڈسیپشن کے ساتھ بریٹن ووڈز کانفرنس ہوئی. یہ وہی کانفرنس ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں پر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا تھا. اس میں بریٹن ووڈز کا نام کا ایگریمنٹ طے پایا کہ کوئی بھی ملک $35 میں امریکہ سے 1 اونس سونا لے سکتا ہے. اس طرح بلا واسطہ دنیا کے تمام ملک گولڈ سے جڑ گئے. آئی ایم ایف کا قیام عمل میں آیا کہ ملکوں کے مابین ٹرانزیکشنز کو مؤثر بنایا جا سکے، مگر 1960 تک پہنچتے پہنچتے پھر پیچیدگیاں ہو گئیں، اور 1968 میں یہ سسٹم بھی فیل ہو گیا. صدر نکسن نے 15 اگست 1971 میں گولڈ ونڈو کو بند کر دیا کہ کوئی بھی فکس ریٹ پر اب امریکہ سے سونا نہیں لے سکتا، اور یوں یہ واقعہ، جسے نکسن شاک کے نام سے جانتے ہیں، نے سونے کے معیار کے تابوت پر آخری کیل ٹھونک دی. اس وقت دنیا کی کوئی بھی کرنسی کے پیچھے سونے کے ذخائر نہیں ہیں، اور سب کی سب فیاٹ کرنسی ہیں، حکومتی ضمانت کے ساتھ. امریکہ کا سونا 1000 اونس کی بار کی شکل میں مختلف جگہوں پر محفوظ ہے. فورٹ ناکس بلین ڈپازیٹری میں 4600 ٹن سونا محفوظ ہے، جس کی مالیت $58 بلین بنتی ہے. 1781 ٹن ویسٹ پوائنٹ نیو یارک میں، 1368 ٹن ڈینور میں، اور 1000 ٹن کے لگ بھگ فیڈرل ریزرو میں. امریکہ کے پاس اپنا کل 8000 ٹن سونا ہے، جس کی مالیت $100 بلین ہے. ایمیزون کے سی او کی نیٹ ورتھ تقریباً $113 بلین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پورے امریکہ میں جتنا زیادہ سونا ہے، ان سب کی جو کمپلیٹ جو مالیت ہے، اس سے کہیں زیادہ ویلیو صرف اور صرف جیف بیزوس کی ہے، جو کہ ایمیزون کا سی او ہے. دنیا کے باقی ملکوں نے بھی نیو یارک کے مینہٹن میں قائم فیڈرل ریزرو کے زیر زمین 80 فٹ نیچے والٹ میں اپنا سونا محفوظ کیا ہوا ہے. یہ کوئی 10,000 ٹن سونا ہے، جس کی مالیت $125 بلین ہے. یہ 400 ٹرائی اونس کی بار کی شکل میں ہے. ہر بار کی قیمت $1,60,000 ہے. یہ الگ الگ چیمبرز اور کمروں میں رکھا گیا ہے. سب سے بڑے چیمبر میں 1,07,000 بار ہیں، جو 10 فٹ لمبے، 10 فٹ چوڑے اور 18 فٹ گہرے رقبے میں موجود ہیں. دنیا میں کہیں سے بھی سونا نکلے، وہ امریکہ میں موجود نوبیا کی کانیں ہوں یا میکسیکو میں آزٹک لوگوں کا سرمایہ، وہ پیرو میں انکاس کی دولت ہو یا بازنطینی امپائر کے سکے، گھانا کے بادشاہ کے بستر پہ لگے سونے کے ٹکڑے ہوں یا جنوبی افریقہ کی کانوں سے زولو اور زوزا قبیلوں کی کارگزاری، دنیا کے سونے کی تاریخ مینہٹن کے اسی 80 فٹ زیر زمین قبرستان تک پہنچ جاتی ہے. سونے کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 42 سینٹی میٹر کا ایک ٹکڑا، جو $1 کی نوٹ کے 2/3 حصہ بنتا ہے، کی مالیت $1 ملین ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں، ان کی کل دولت $3.7 بلین ہے. اگر اس کو سونے میں کنورٹ کریں تو اس کا حجم، جو اس کی ڈالی بنے گی سونے کی، وہ 1.7 میٹر بنے گا، جو کہ خود ٹرمپ کے قد سے بھی چھوٹی ہوگی. بٹ کوائن کی کل مارکیٹ $14.7 بلین ہے.
جو کہ 12.3 ملین اونس سونے کے برابر ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے سونے کی سب سے بڑی کان کہاں ہے؟ انسان سونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو یقین آئے گا کہ انسان زیر زمین 2.5 میل جا کے جان جوکھوں میں ڈال کے صرف 30 انچ کی سونے کی تہہ میں جائے گا؟ جی ہاں، یہ روز کا کام ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے شینگ یونانگ میں دنیا کی سب سے گہری سونے کی کان ہے جو وٹ واٹرسین بیسن کہلاتی ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی سونا ہوگا تو غالب امکان اسی بات کا ہے کہ اس کا 50% اسی پٹی سے نکلا ہے۔ 1886 میں یہ دریافت ہوئی۔ یہاں سے قریب موجود ریڈ فورٹ کریٹر ہے جس کا رقبہ 200 میل ہے، جو کسی شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے 2.02 بلین سال پہلے وجود میں آیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ سونے کی کان بنی یا یہ ظاہر ہوئی۔ یونان کے سونے کی کان جوہانسبرگ سے مغرب میں واقع ہے اور اینگلو گولڈ اشانتی کی ملکیت ہے۔ یہاں دنیا کی لمبی ترین لفٹ ہے جو 4000 کارکن مزدوروں کو روزانہ زمین میں 2.5 میل اندر لے جاتی ہے۔ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے کے باوجود اس ٹاپ پر پہنچتے پہنچتے 90 منٹ لگتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ 1.5 گھنٹہ لفٹ میں زیر زمین سفر کیسا لگے گا۔ زیر زمین درجہ حرارت 60 سینٹی گریڈ اور ہیومیڈیٹی 95% ہے۔ روزانہ 6000 ٹن برف اندر دھکیلی جاتی ہے تاکہ پنکھے سرد ہوا دے سکیں۔ 5000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد 6400 ٹن پتھروں کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر آئے دن انہیں مزید نیچے جا کر کھدائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں 10 ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ فٹ ہو سکتی ہیں۔ یہاں بہت سے گھوسٹ مائنر بھی چلے جاتے ہیں جو غیر قانونی طور پر سونا نکالتے ہیں۔ یہ لوگ زیر زمین رہتے ہیں اور سورج کی روشنی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اسکن کا جو کلر ہے وہ تک بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم سونے کو چھوڑنے کے لیے زمین کے اندر اتنے اندر تک جا سکتے ہیں، اتنے میلوں اندر سفر کر سکتے ہیں جہاں پہ لفٹ سے پہنچنے میں ہمیں 90 منٹ لگ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔